اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں رو رہے ہو تو کہیں گے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا. تو بولے آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے. کہنے لگے ہاں خوش تو ہو جاتے لیکن پیدا ہونے والا بچہ چپ ہے. تو کہا تو چپ ہے تو آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکا مردہ ہو، اس لیے کہ جب لڑکا بولے گا تبھی اس کی زندگی کا پتہ چلے گا یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. حضرات محترم، یعنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی پیدا ہوئے آپ بھی پیدا ہوئے، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہر بچہ اپنی زندگی کا پتہ رو کے دیا. لیکن اسی خاک دانے گیتی پر، اسی آسمان کے نیچے یعنی مکہ کی سرزمین پر آج سے تقریباً 1500 سال پہلے لباس بشریت میں میرے نبی جب چلوا کر ہوئے بطن آمنہ سے صحن آمنہ میں لباس بشریت میں نبی تشریف لا رہے ہیں تو میرے نبی رو کے نہیں بلکہ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کی صدا بلند کرتے آ رہے ہیں مصطفیٰ، اور سب کو بہتر راستہ دکھانے آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ. اور حضرات محترم ایک بات یاد رکھیں، ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاکدانی گیتی میں تشریف لا رہے ہیں تو ہر کوئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا جو ہے ہر کوئی آمد کے موقع پر استقبال کر رہا تھا. اور استقبال کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ میرے نبی صرف ایک کے نہیں ہے بلکہ وہ تو کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لائے. میں آپ کو بتاؤں کنور مہندر سنگھ رائدی صاحب، یہ ایک مشاعرہ تھا نعتیہ. اس مشاعرے میں یہ تھا کہ جو سب سے بڑھیا شعر پڑھے گا اسی کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا جائے گا. تو ہر کوئی آتا نبی کی نعت پڑھتا. کنور مہندر سنگھ رائدی صاحب یہ کھڑے ہوئے اسی دو شعر پر اس نعتیہ مشاعرے میں بڑے سے بڑے مسلم شاعر تھے، انہیں ایوارڈ نہ ملا. سب سے بڑا ایوارڈ یعنی مہندر سنگھ کو ملا تھا. وہ جانتے ہو کون سا شعر تھا؟ سنا دوں آپ کو؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو محبت سے بولو ماشاءاللہ. تو ہو گئی ہے تعداد سننے کے لیے ماشاءاللہ. جو موڈ بنتا ہے کبھی کبھی وہ بن گیا ہے ابھی ابھی. ہاں تو اس لیے جو ہے سن لیجئے. ہاں اس لیے کہ بڑی محنت کرنا پڑتا ہم کو بلانے کے لیے. یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے جو ہے ہمارے میاں صاحب کے حوالے سے مولانا آصف رضا تنویری کا فون گیا. حالانکہ اس کے بعد اتنا زیادہ فون جگہ جگہ سے آئے لیکن میرا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، میں اگر کہیں تاریخ دے دیتا ہوں تو ہی جاتا ہوں. وہ پروگرام کیسا بھی ہو لیکن چاہے کم مجمع ہو چاہے زیادہ ہو اپنا ایک مزاج ہے. تو اب ذرا دیکھیں وہ شعر کو سنا مگر اس سے پہلے پھر بولو سبحان اللہ. کل کہو گے کہ ایسے مولانا صاحب نے اتنا بلوایا ڈاری ماشاءاللہ. اچھا ہے بول رہے ہو نا، اس لیے کہ بیداری ضروری ہے. تو انہوں نے کون سا شعر کہا تھا کہ عشق پیار محبت لب پریم، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. جو شعر انہوں نے کہا تھا جس پر پورا مجمع اچھل پڑا تھا. اور آپ کو بھی تڑپ کے سبحان اللہ بولنا پڑے گا جو انہوں نے دوسرا شعر کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ چارہ تو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. مطلب کہ لوگ مسلمانوں وہ پیغمبر صرف تمہارے ہی نہیں ہیں، وہ پیغمبر سب کے نبی ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم تو دیکھیں جنم تھی دادش ربیع الاول شبھ منگلم پراتی بھاتی بھتلوکی پراتی ماتی سندرم. وہ مصطفیٰ آ رہے ہیں اور وہ کتنے خوبصورت ہیں. اتی سندرم بہت خوبصورت ہے میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ. بہت سندرم خوبصورت. وہ میرے نبی کتنے خوبصورت کہ چاند کو چاندنی ملی ہے تو میرے نبی کے حسن کے صدقے میں، سورج کو روشنی ملی ہے تو میرے نبی کے حسن کے صدقے میں، ستاروں کو چمک ملی ہے تو نبی کے حسن کے صدقے میں، اللہ نے زمین کو بنائی تو نبی کے نور کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ تانا تو نبی کے نور کے صدقے میں، اللہ رب العزت نے اپنے پہاڑوں کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، آسمان کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، ذرہ بنایا نبی کے صدقے میں. بلکہ یہ کہہ لیا جائے ہم پیدا کیے گئے نبی کے صدقے میں، آپ پیدا کیے گئے نبی کے صدقے میں. عزت ملتی ہے نبی کے صدقے میں. ارے بولو سبحان اللہ. طاقت ملتی ہے نبی کے صدقے میں. شہرت مل رہی ہے نبی کے صدقے میں. پانی مل رہا ہے نبی کے صدقے میں. دانا مل رہا ہے نبی کے صدقے میں. عزت مل رہی ہے نبی کے صدقے میں. اور انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم سب کو اگر جنت ملے گی تو میرے نبی کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے
فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بولو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں ہمارے لیے سبحان اللہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ بادل پھلے صبا وہ چلے کہ بادل پھلے پھولوں کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے یہ پنجابی بابا کو پنجابی کیوں کہا جاتا ہے آپ سوچتے کہ پنجاب کے رہنے والے تھے نہیں آپ پنجاب کے نہیں رہنے والے تھے آپ حلب یعنی ملک شام سے تشریف لائے تھے اور رسول اللہ کے خاندان کے ایک فرد تھے چونکہ عرب میں لڑکوں کا اکثر نام محمد یا احمد کر کے رکھا جاتا ہے تو آپ کا نام گھر والوں نے سید محمد چونکہ رسول اللہ کے گھر والے امام حسن کی اولاد ہیں آپ امام حسین کی اولاد ہیں آپ اور رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کا انتخاب کیا تو سب سے پہلے آپ وہاں سے سفر کر کے شہر پنجاب میں پہنچے پنجاب میں بہت ٹائم تک رہے لیکن آپ کا ایک مزاج تھا جہاں جاتے اس زمین کی مٹی کو آپ سونگتے اور سونگنے کے بعد زمین کی مٹی کو رکھ دیتے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ جو زمین کی مٹی کو سونگتے ہیں معاملہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ میں زمین کی مٹی کو اس لیے سونگتا ہوں کہ تنی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرا مدفن کیا میرا انتقال کیا میرا جو ہے مقبرہ کیا میرا جنازہ اسی سرزمین پر پہنچا جائے گا اور اس کے بعد جب مٹی سے اگر وہ میرے لیے بو نہیں آتی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ اللہ کا ولی یہ اللہ کے ولی حلب سے نکلے اور حلب سے ہوتے ہوئے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان کے راستے سے آپ جو ہے شہر پنجاب میں داخل ہوئے کئی سالوں تک پنجاب کی سرزمین پہ رہ کر کے تبلیغ اسلام کیا آپ نے گمراہوں کو سیدھا راستہ بتایا آپ نے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھایا آپ نے ایسا کیوں اس لیے کہ آپ دیکھتے تھے کہ مجھ سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر الولیوں کے راجہ سب کے خواجہ ہم سب کے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنا وطن چھوڑ کر کے تبلیغ کے لیے آئے تھے تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے انہی کے خاندان کا ایک فرد اپنے وطن کو چھوڑ کر کے پنجاب پہنچا اور پنجاب کی سرزمین پر رہنے کے بعد یہ آ کر کے آپ کی فرندہ کی سرزمین کا انتخاب کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ورنہ اب سوچو اس سرزمین پر توجہ ہے نا اس سرزمین پر جب حضرت سید محمد عرف پنجابی شاہ بابا سبحان اللہ جب اس سرزمین پر تشریف لانے کے بعد ارے خوش نصیب ہے مہاراج گنج کی سرزمین سبحان اللہ بے شک خوش نصیب ہے اہل فرندہ خوش نصیب ہے یہ زمین والے خوش نصیب ہے اس آبادی والے کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی اللہ رسول اللہ کے در کا بھیجا ہوا دائی کا آخری آرام کا سرزمین فرندہ میں موجود ہے جب چاہو آ کر کے فاتحہ پڑھ کر کے اپنی مرادیں مانگ لو سبحان اللہ بے شک آپ ذرا دیکھیے یہ دیوانوں کا ریلا کہیں آتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی رہنے کے لیے بھی کوئی خاص انتظام نہیں کوئی انتظام نہیں اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی شکوہ نہیں آ رہے ہیں فاتحہ پڑھ کے جا رہے ہیں پوچھا کہ آنے والے آ رہے ہو یہاں پر کوئی انتظام بھی نہیں ہے اس کے باوجود کوئی شکوہ نہیں پڑھتے چلے جاتے ہو تو کہنے والے نے کہا کہ مولانا صاحب ہم یہاں انتظام کے لیے نہیں ہم اپنے کام کے لیے آئے ہیں میں نے کہا کام کیسی تو کہنے لگے یہ اللہ والے ہیں یہ رسول اللہ والے ہیں اگرچہ قبر میں لیٹے ہیں مگر ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے قبر سے آواز آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے تیری تربت نشان منزل مقصود ہے تیری تربت نشان میں چھوڑتا ہوں پہلے کام کے لیے
सुभान अल्लाह निशा में छोड़ता हूँ अहले कारवा के लिए। हजरत एक बंदा आया और उसके बाद इस सरजमीन पर इस जंगल के हाशिए पर लेटे, लेकिन इस जंगल को मंगल बना दिया। पंजाबी शाह बाबा ने कितने लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी को दाखिल किया पंजाबी शाह बाबा ने, और भटके दिलों को आपने सीधा किया। पंजाबी शाह बाबा ने जो रास्ते से भटक चुके थे उनको सीधे रास्ते पे लाया पंजाबी शाह बाबा ने, और बहुत सारे लोगों का बिगड़ा काम बनाया पंजाबी शाह बाबा ने। आज भी बिगड़ा काम बनाते हैं पंजाबी शाह बाबा, मांगने वाले को अता करते हैं पंजाबी शाह बाबा, अपने दर से महरूम नहीं करते पंजाबी शाह बाबा, और आने वाले की फरियाद को सुनते हैं पंजाबी शाह बाबा। अरे सीधे दिल से जो भी मांगने आएगा सबको अता करते हैं पंजाबी शाह बाबा। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। हमें जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। हजरात मोहतरम आप जरा देखिए, और ये अच्छे, और आपका उर्स भी 25 रबी उस्तानी को, ये 25 रबी उस्तानी, ये जो 11 गुजरा ना इस महीने का यानी अरबी, इसमें गौसे पाक का माशा पूरा महीना गौसे पाक का, लेकिन चूंकि ये गौसे पाक की खानदान से है, उन्हीं के खानदान से है, और रसूलुल्लाह के खानदान वालों की खुसूसियत ये होती है वो यानी अपने असली मकाम पर आबाई वतन पे नहीं रहते बल्कि वो हिजरत करते रहते। सरकार मखदूम अशरफ कछोचा, वो कछोचा के तो थे नहीं, वो सेमनान के थे, तख्तो ताज छोड़ के आए रसूलुल्लाह के घर वाले। निजाम सरकार साबिर पिया कलियरी, सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, सरकार निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सरकार ख्वाजा करीम नवाज, ये जितने औलिया अल्लाह है ये सबके सब रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखते थे, मगर अपने आबाई वतन में न रह करके बल्कि पूरी दुनिया में फैल गए। हमने पूछा ए पंजाबी शाह बाबा, और लोग जीते हैं घर और जमीन के लिए, और आप क्या कर रहे थे? तो आपने कहा और लोग जी रहे थे घर और जमीन के लिए, और मैं दुनिया में आया था मुस्तफा के दीन के लिए। और लोग वो काम करते हैं जो उनकी तबीयत कहती है, मगर पंजाबी शाह वो काम करता है जो नबी की शरीयत कहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक पंजाबी शाह बाबा का आस्ताना है तब तक हम सबका ठिकाना। सुभान अल्लाह बेशक। हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है, ये बेखौफ खतर होती है हजरात। लेकिन एक मुझे आपसे एक अपील करनी है, अपील ये करनी है कि मेरे दोस्त मेरे भाई अल्लाह वहाँ सबको जाना भाई, तो कब्रिस्तान में बहुत सारे मुर्दे दफन किए जाते हैं। अगर इस आबादी फरिंदा की आबादी से अगर किसी से पूछूं कि आपके परदादा की कब्र कहाँ है, तो यकीन से नहीं बता सकता कि आप और हम अपने गांव घर जाएं और पूछें कि दादा परदादा की कब्र कौन सी है, यकीन से नहीं बता सकते। हालांकि आज हमारे पास जो हम वारिस हुए हैं ना, हमारे परदादा की जमीन दादा को मिली, दादा की जमीन बाप को मिली, बाप की जमीन हमको मिली, ये हाल तो सबका होता है। हमें दिन की यानी वरासत में जो जमीनें मिली हम उनकी कब्र को भूल गए, और साल में तौफीक भी नहीं होती कि जाए। लेकिन हमने ये देखा पंजाबी शाह बाबा को इंतकाल हुए 11 साल, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए स्टेशन पे उतर के पूछो पंजाबी शाह का मजार कहाँ है, उनकी कब्र कहाँ है, उनका रौजा कहाँ है, तो यानी हर कोई बता देगा कि ऐसे चले जाओ वहीं तो उनका रौजा है, वहीं तो उनका मजार है। मैं सोच में पड़ गया या अल्लाह ये हम अपने परदादा की कब्र को भूल गए, हम अपने दादा की कब्र को भूल गए, और उसके बाद ये सारे लोग अपने दादा परदादा की कब्र को भूल गए, मगर पंजाबी शाह बाबा की कब्र को आज भी याद है, सरकार गाजी की कब्र आज भी याद है, सरकार मखदूम पाक का मजार आज भी याद है, यानी मखदूम पाक की कब्र आज भी याद है सबको, और सरकार निजामुद्दीन औलिया की कब्र आज भी सबको याद है, और सरकार यानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जो है कब्र आज भी सबको याद है। इन औलिया अल्लाह के कब्र सबको याद, उनके मजार सबको याद, बाप दादा को भूल गए। ऐसा क्यों? तो पता चला कि मेरा बाप मेरा दादा जो करता था वो अपने खानदान के लिए, और ये कर रहे थे काम दीन रसूल जी शान के लिए, और जो दीन के लिए करता है जमीन में भी चला जाए तब भी लोग उसे याद करते हैं। पंजाबी शाह बाबा
زمین پر تھے تو روزانہ میلہ، بولو سبحان اللہ، زمین پر تھے تو روزانہ میلہ، دیوانوں کی بھیڑ لگی ہے، کوئی ادھر سے آ رہا مل کے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا مل کے جا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، گزرنے والا گزرتا تھا، میں اتنی بھیڑ کیوں ہے، کیا کوئی بات ہے؟ تو کہتے نہیں، اللہ کا ایک ولی ہے، انہی سے لوگ ملاقات کرنے آئے ہیں، تو جب تک پنجابی شاہ بابا باحیات تھے تو زمین پر تھے تو روزانہ میلہ، روزانہ میلہ، آنے جانے والوں کا میلہ، لیکن جب انتقال کر گئے، قبر میں گئے تو سالانہ میلہ۔ یہ اللہ والے، ان کی کشش، ان کے اندر وہ کشش ہوتی ہے کہ سب کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں، اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ تو یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات محترم، چونکہ اگر میں بولتا چلا جاؤں تسلسل کے ساتھ، مجھے امید ہے یہی نہیں پورے ملک میں کسی کانفرنس جلسے میں تقریر کرتا ہوں، الحمدللہ بزرگوں کا اتنا فیضان ہے کہ اگر میں پوری رات بولتا رہوں تو 10 منٹ خالی میں تقریر سن لیں، اس کے بعد کوئی اٹھتا نہیں ہے، اور اس لیے کہ سب کیوں نہیں اٹھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میں اپنی بات بتاتا ہوں نہ اپنے باپ کی بات بتاتا ہوں، اگر بتاتا ہوں تو رسول پاک کی بات بتاتا ہوں، اس لیے رسول پاک کی باتیں سننے کے لیے ہر مسلمان کی خواہش و تمنا ہوتی ہے، الحمدللہ سنا بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ جو وقت یہاں پر پروگرام کا ہوتا تھا 11 سوا 11 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتا تھا، لیکن 1 گھنٹہ چونکہ زیادہ ہو گیا، 12 بج کے قریب 19 منٹ ہو گئے، میں آپ پر بہت زیادہ دباؤ نہیں بناؤں گا، لیکن پھر بھی مان کے چلیں کہ دھیرے دھیرے کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا ہوگا، 40 منٹ سے کم نہیں ہوگا جب سے بولتے بولتے، اور قبر پہ سجدہ کرتے ہو، کہتے نہیں سجدہ کون کرے گا بھائی؟ یہ اللہ والے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ والے ہیں۔ یہ مسجد کیوں؟ اگر وہاں سجدہ کرنا ہوتا تو یہ مسجد کیوں بنائی جاتی؟ مسجد اس لیے بنائی گئی کہ وہاں جا کر کے چومو، یہاں آ کر کے سر جھکاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں، مگر دل سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو تبھی سنا، بہت بڑی بات ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس 2 چیز، ایک ہے سر، ایک ہے دل۔ بے سب شک۔ کے پاس ہے نا؟ سر تو سب کے پاس ہے، کیوں ایسا نہیں کہ اگر پاس سر نہ ہو؟ اگر سر نہ ہو تو سب بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ابھی کوئی بغیر سر کے آ جائے تو کہ رکے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ کہا بغیر سر پیر کی بات کرتے ہو، لیکن اگر بغیر سر و پیر بغیر پیر والے بچو، بغیر سر کے کوئی آ جائے تو کوئی ٹھہرے گا، کہیں کہ لگتا ہے جنگل کی طرف سے کوئی جاگ گیا۔ تو ہمارے پاس 2 چیز، ایک سر ایک دل، اور دونوں کا ہم نے سودا کر دیا، سر کا سودا کر دیا، دل کا بھی سودا کر دیا۔ ایک سر جھکانے کے لیے، بولو سبحان اللہ، ایک سر جھکانے کے لیے اور ایک دل ہے بچھانے کے لیے۔ تو سر دے دیا اللہ کو اور دل دے دیا رسول اللہ کو۔ اب جو بات فائنل بات بولنے جا رہا ہوں، پورا مجمع، اس جملے کو میں بخیلی نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا بولنے میں، اور اس کے بعد ورنہ مجھے بڑا دکھ ہو جائے گا، جو بات بتانے جا رہا ہوں سن لو۔ یہ سر جھکے گا، یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے لیے، اور یہ دل جھکے گا تو صرف، یہ دل پوچھے گا تو رسول اللہ کے لیے۔ نہ کوئی سر جھکا سکتا ہے، نہ کوئی دل پہ قبضہ کر سکتا ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر طرف پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ تاجدار حرم شہر یارے ایرم، تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دے قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدس کہے ہاں رضا مجھ سے خدمات کے قدس کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ علیکہ السلام جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ علیہ آلکہ صحابکہ سیدنا شفیعنا یوم الجزاء آپ حضرت بیٹھ جائیں پروردگار عالم جو لوگ ہمیں بیمار ہوں مولا تو انہیں شفاء کلی عطا فرما دے جو لوگ پریشان حال ہوں مولا انہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما دے مولا جو لوگ ہم میں تنگ دست ہوں انہیں خوشحال بنا دے یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہوں مولا انہیں صاحب روزگار بنا دے اور جو صاحب روزگار ہوں ان کے رزق میں اور برکت عطا فرما یا اللہ ہم سبوں کے علوم میں اعمال میں رزق میں برکت عطا فرما پاک پروردگار عالم مذہبی سلام مذہبی سنیت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب عطا فرما پاک پروردگار عالم الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تجھے فضل کر کے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار پروردگار عالم اس عرس کے انتظام و انسرام میں جو انتظامیہ ہے رضاکاران ہیں جن جن حضرات جو محنت کر رہے ہیں اور ابھی کریں گے اللہ رب العزت کو اپنے فضل و کرم سے ان کی محنت کو قبول فرما کر کے ان سبوں کے دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما دینا پاک پروردگار عالم جتنے لوگ آئے ہیں سرکار پنجابی شاہ بابا کی بارگاہ میں مولا سبوں کے جائز دلی جائز تمنا کو پوری فرما دے مرادوں کو پوری فرما دے اے میرے مولا جو کچھ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اسے تو عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے مگر ہم لوگوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا اسے بھی عطا کر دے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب کوئی مشکل شہید مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرائیں قدسیوں کے لب میں آمین ربنا کا ساتھ ہو قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان پنجابی شاہ بابا فیضان پنجابی شاہ بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ملنے میں آئے ہوئے جنرلی اپنا مشاہدہ پروگرام جو سن رہے ہیں پروگرام ختم ہو گیا ہے آپ لوگ اپنا جگہ لے کے آگے آرام کریں میرے جواب بھائی نے جو کسی جگہ میں رہنے والے انہوں نے 50 روپیہ انتظامیہ کمیٹی کو دیا ہے بابا کی روایت کو پورا کریں